میں سراج اجملی اور ہم گفتگو کر رہے ہیں انیس کے مرثیے کے بارے میں۔ وہ مرثیہ جو بہت مشہور مرثیہ ہے، جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے۔ پچھلی گفتگو میں امام حسین کے تبرکات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آراستہ ہونے اور اسلحہ سجانے کی بات ہوئی تھی۔ اب اس کے بعد کا مرحلہ جو ہے وہ ہے کہ جہاں علمدار کو سونپا جانا ہے۔ گفتگو یہاں پر ختم ہوئی تھی پچھلے لیکچر میں کہ باندھی کمر سے تیغ جو زہرا کے لال نے، پھاڑا فلک پا اپنا گریباں ہلال نے، دستانے پہنے سرور قدسی خصال نے، معراج پائی دوش پا حمزہ کی ڈھال نے۔ رتبہ بلند تھا کہ سعادت نشان تھی، ساری سپر میں مہر نبوت کی شان تھی۔ اب اس کے بعد کا منظر یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر یعنی امام حسین کی فوج کا علم سجایا جاتا ہے۔ علم جھنڈا، وہ جھنڈا جو علمدار یعنی جو سربراہ فوج ہوتا ہے، اس کا بہت معتمد، بہت قریبی، یہ اس زمانے کی جنگوں کا عام دستور تھا۔ حضرت زینب کے صاحبزادے اون و محمد کے پاس آ کھڑے ہو جاتے۔ اب رسول کے لشکر کا علم سجایا جاتا ہے۔ حضرت زینب کے صاحبزادے اون و محمد علم کے پاس آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کے دادا حضرت جعفر طیار اور نانا حضرت علی بن ابی طالب دونوں لشکر رسول کے علمدار رہ چکے ہیں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر، اس میں بھی ایک جھنڈا ہوتا تھا اور وہ جھنڈا حضرت جعفر طیار کو دیا گیا، حضرت علی بن ابی طالب کو دیا گیا مختلف جنگوں میں، مختلف غزوات میں۔ اور یہ دونوں حضرات اون و محمد حضرت زینب کے بیٹوں کے دادا اور نانا، دونوں لشکر رسول کے علمدار رہ چکے ہیں۔ اس بنا پر وہ خود کو اس وراثت کا مستحق سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو گویا ملنا چاہیے علم، اور اپنی مادر گرامی سے، اپنی محترم ماں حضرت زینب سے کہتے ہیں کہ آپ ہماری سفارش کیجئے امام حسین سے۔ وہ اس بات پر ناراض ہوتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ آج تو مرنے میں نام ہے، آج دوسری کسی عزت حاصل کرنے میں کوئی توقیر نہیں۔ امام حسین یہ گفتگو سن کر حضرت زینب کے پاس آتے ہیں اور اون و محمد کی تعریف کر کے اپنی بہن سے فرماتے ہیں، اب تم جسے کہو اسے دیں فوج کا علم۔ وہ حضرت عباس کی خوبیاں بیان کر کے ان کو علمداری کے لیے سب سے بہتر قرار دیتی۔ امام حسین حضرت عباس کو بلا کر علم دیتے ہیں اور کہتے ہیں، لو بھائی، لو علم، یہ عنایت بہن کی ہے۔ یہاں شاعر علمداری کا منصب ملنے پر حضرت عباس، حضرت زینب زوجہ حضرت عباس اور حضرت سکینہ کے تاثرات دکھاتا ہے۔ دیکھیے، میر انیس نے علم کی یہ تفصیلات بیان کر کے اور جزیات میں تبدیلی کر کے کئی بار یہ قصہ بیان کیا ہے، مگر یہاں اس کو سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور اس بیان میں وہ نفسیاتی نقطے پیش نظر رکھے گئے ہیں اور اخلاقی تعلیم کے ایسے ایسے گوشے نکالے ہیں، اور حسن بیان اور ذوق کلام کا وہ کمال دکھایا ہے کہ اس مرثیے کا مقام بے مثل ہو گیا ہے۔ انیس کی وجہ سے علم کا قصہ
مرثیے کا ایک اہم موضوع بن گیا، جس پر دوسرے مرثیہ گویوں نے خوب طب آزمائی کی، مگر اصل ہی بیان ہوتا ہے۔ سب انیس کے نقال قرار پائے، اصل مضمون کی نزاکتوں تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ اب دیکھیے بیان کہ ہتھیار ادھر لگا چکے آقائے خاص و عام، اور تیار ادھر ہوا علم سید الانام، کھولے سروں کو گرد تھیں سیدانیاں تمام، اور روتی تھی تھامے چوب علم خواہر امام، اور تیغیں کمر میں دوش پا شملے پڑے ہوئے، زینب کے لال زیر علم آ کھڑے ہوئے۔ اب اس میں یہ تو بیان واقعہ ہے، اس میں کوئی زحمت نہیں۔ ایک جگہ کھولے سروں کو گرد تھیں سیدانیاں تمام، یہ سیدانیوں کے سر کھولنے کا قصہ کیا ہے؟ تو اس میں اصل میں جو لکھنؤ میں اظہار غم کی ایک روایت تھی، ہو گئی تھی، ایک طریقہ کار تھا جو آج بھی ہے، کہ جس میں جب غم ہو تو سروں کو کھول دیا جاتا ہے، جب آفت اور افتاد اور مصیبت ہو تو سروں کو کھول دیا جاتا ہے، یعنی ان پر چادر یا مکنا یا ٹوپی نہیں ہوتی۔ اور شملہ کسے کہتے ہیں؟ تو بڑے بال ہوں تو ان کو، ورنہ جو حصہ امامے باندھنے کے بعد پیچھے بچ رہتا ہے اسے شملہ کہتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ گہ ماں کو دیکھتے تھے کبھی جانب علم، بچے اون محمد حضرت زینب کے بیٹے، نعرہ کبھی یہ تھا کہ نثار شہ امم، کرتے تھے دونوں بھائی کبھی مشورے بہم، آہستہ پوچھتے کبھی ماں سے وہ ذی حشم، کیا قصد ہے علی یہ ولی کے نشان کا، اب ماں کسے ملے گا علم نانا جان کا۔ اب یہ بچوں کی نفسیات کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ کسے یہ علم کس کے سپرد ہوگا، یہ عزت کس کو میسر آئے گی۔ زینب نے تب کہا کہ تمہیں اس سے کیا ہے کام، کیا دخل مجھ کو مالک و مختار ہیں امام، دیکھو نہ کیجو بے ادبانہ کوئی کلام، بگڑوں گی میں جو لوگے علم کا زباں سے نام، لو جاؤ بس کھڑے ہو الگ ہاتھ جوڑ کے، کیوں آئے ہو یہاں علی اکبر کو چھوڑ کے۔ گہ ماں کو دیکھتے تھے کبھی جانب علم، نعرہ کبھی یہ تھا کہ نثار شہ امم، کرتے تھے دونوں بھائی کبھی مشورے بہم، آہستہ پوچھتے کبھی ماں سے وہ ذی حشم، کیا قصد ہے علی یہ ولی کے نشان کا، اب ماں کسے ملے گا علم نانا جان کا۔ بے مثل تھے رسول کے لشکر کے سب جواں، لیکن ہمارے جد کو نبی نے دیا نشان، خیبر میں دیکھتا رہا منہ لشکر گراں، پایا مگر علی نے علم وقت امتحان، طاقت میں کچھ کمی نہیں گو بھوکے پیاسے ہیں، پوتے انہی کے ہم ہیں انہی کے نواسے ہیں۔ زینب نے تب کہا کہ تمہیں اس سے کیا ہے کام، کیا دخل مجھ کو مالک و مختار ہیں امام، دیکھو نہ کیجو بے ادبانہ کوئی کلام، بگڑوں گی میں جو لوگے علم کا زباں سے نام، لو جاؤ بس کھڑے ہو الگ ہاتھ جوڑ کے، کیوں آئے ہو یہاں علی اکبر کو چھوڑ کے۔ اب یہ صورتحال دیکھیں آپ، اور اس میں ڈائلاگس کا، مکالمے کا جو انداز ہے، ماں اور بیٹے کا مکالمہ، بیٹوں اور ماں کی بات چیت ہو رہی ہے، اور ماں نے اس وقت اپنے ان دونوں بچوں کو، یہ امام حسین اور ان کے بچوں کا صدقہ ہیں، ان پر فدیہ کر رہی ہے اب ماں، یعنی جناب زینب اپنے بھائی کے بچوں پر اور اپنے بھائی پر اپنے بچوں کو فدا کر رہی ہیں۔ تو اب ان کا ایک نکاتی پروگرام ہے، وہ یہ ہے
کہ امام حسین اور علی اکبر کی حمایت ہو، ان پر جان نثار کی جائے، اس کے علاوہ اور کوئی گفتگو نہ کی جائے۔ اسی لیے فرمایا کیوں آئے ہو یہاں علی اکبر کو چھوڑ کے، تمہیں تو ان کی حفاظت میں ان کے پاس رہنا تھا، یہ سب مسائل تو ہونے ہی نہیں چاہیے تمہارے۔ سر کو ہٹو، بڑھو، نہ کھڑے ہو علم کے پاس۔ عجیب عجیب اظہار ہے یہ، سر کو ہٹو، بڑھو، نہ کھڑے ہو علم کے پاس، ایسا نہ ہو کہ دیکھ لیں شاہ فلک کا ساس، کھوتے ہو اور آئے ہوئے تم میرے حواس، بس قابل قبول نہیں ہے یہ التماس، رونے لگو گے پھر جو برا یا بھلا کہوں، اس ضد کو بچپنے کے سوا اور کیا کہوں۔ اب اس میں کتنی بے تکلفی اور کتنی برجستگی ہے، یہ اس انداز صرف آپ کو ان مصروں کے قرض سے ہی اندازہ ہو گیا ہوگا۔ عمر قلیل، ابھی بات رکی نہیں ہے، عمر قلیل اور ہوس منصب جلیل، بچوں سے کہتے اچھا نکالو قد کے بھی بڑھنے کی کچھ سبیل، ارے ذرا قد تو بڑا ہو جائے تمہارا، ماں صدقے جائے گرچہ یہ ہمت کی ہے دلیل، ہاں اپنے ہمسنوں میں تمہارا نہیں عدیل، لازم ہے سوچے غور کرے پیش و پس کرے، جو ہو سکے نہ کیوں بشر اس کی ہوس کرے۔ اب یہ جو بیت ہے، یہ بیت تو منشور ہے نا انسان کے معاملات ہوس کو قطع کرنے اور قناعت کا اور اپنی استعداد کے مطابق ہی چاہنے کے لیے تعلیم ہے باقاعدہ۔ یہ صرف ایک علم کا یا ایک مقام کا یا ایک جگہ کا قصہ نہیں ہے، اس نے ایک آفاقی حیثیت حاصل کر لی۔ پھر تم کو کیا، یہ تو بند جو ہے صاحب مجھے اس قدر پسند ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اسے ہر اس آدمی کو سنایا جائے، اور ایسے انسان بہت پائے جاتے ہیں ہمارے ہاں کہ چونکہ ہمارے باپ فلاں تھے، من کے فلاں ابن فلاں، تو اس لیے اس مرتبے کے مستحق ہم ہیں، عام طور پہ یہ خیال کیا جاتا ہے۔ اب ایسی ذہنیت کا جواب ہے یہ بند، وہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، اور یہ سراسر انیس کا کارنامہ ہے۔ سنیے، پھر تم کو کیا، بزرگ تھے گر فخر روزگار، زیبا نہیں ہے وصف اضافی پر افتخار، جوہر وہ ہیں جو تیغ کرے آپ آشکار، دکھلا دو آج حیدر و جعفر کی کارزار، تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہیں، فوجیں پکاریں خود کے نواسے علی کے، تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہیں، فوجیں پکاریں خود کے نواسے علی کے، تمہاری تلوار بتائے، جوہر وہ ہیں جو تیغ کرے آپ آشکار، جو تم میں خواص ہیں، جو تم میں فضیلتیں ہیں، وہ تمہارے اعمال سے ظاہر ہوں، تمہارے اسلحے سے ظاہر ہوں، نہ کہ تم خود اعلان کرتے پھرو۔ کیا کچھ علم سے جعفر طیار کا تھا نام، یہ جناب زینب کا سلسلہ چل رہا ہے ابھی گفتگو کا، کیا کچھ علم سے جعفر طیار کا تھا نام، یہ بھی تھی ایک عطائے رسول فلک مقام، بگڑی لڑائیوں میں بنائے انہی سے کام، جب کھینچتے تھے تیغ تو ہلتا تھا روم و شام، بیجاں ہوئے تو نخل بغاں نے ثمر دیے، ہاتھوں کے بدلے حق نے جواہر کے پر دی۔ اب پورا جعفر طیار کا واقعہ، حضرت جعفر طیار کے دونوں بازو قلم ہو گئے تھے جنگ میں، اور وہ شہید ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے، حضور نے حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جعفر کو 2 پر عنایت کیے ہیں، جن کی مدد سے وہ جنت میں پرواز کرتے پھرتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ جناب زینب نے ابھی اپنے چچا اور اپنے خسر جناب جعفر طیار کی مدح کی، ان کی فضیلت بیان کی، ان کا مرتبہ بیان کیا۔ اب اس بند میں اپنے والد فاتح خیبر حضرت علی مرتضیٰ کے بارے میں بیان کر رہی ہیں۔ لشکر نے 3 روز ہزیمت اٹھائی جب، بخشا علم رسول خدا نے علی کو تب، اور مرحب کو قتل کر کے بڑھا جب وہ شیر رب، در بند کر کے قلعے کا بھاگی سپاہ سب، اکھڑا وہ یوں گراں تھا جو در
سنگ سخت سے جس طرح توڑ لے کوئی پتا درخت سے۔ پورا واقعہ خیبر اس میں سمیٹ دیا ہے حضرت زینب کے اس بیان میں انیس نے۔ پہلا مصرع، لشکر نے 3 روز ہزیمت اٹھائی۔ جب 3 روز مستقل ناکام رہا لشکر، حملہ تو کرتے تھے، قلعہ مرحب فتح نہیں ہوتا تھا۔ مرحب جس قلعے کا قلعہ دار تھا وہ قلعہ فتح نہیں ہوتا تھا۔ اور تیسرے روز، 1 روز پہلے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ کل میں علم اس شخص کو دوں گا جس سے خدا و رسول محبت کرتے ہیں۔ رات بھر صحابہ کو نیند نہیں آئی کہ پتہ نہیں کون وہ خوش قسمت ہے جس کو علم ملے گا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب اس دوڑ میں شامل ہی نہیں تھے، اس لیے کہ انہیں آنکھوں میں تکلیف تھی، آشوب چشم کہتے ہیں، آئی فلو سمجھ لیجئے، اس میں مبتلا تھے۔ تو یہ تو میڈیکلی انفٹ ہو گیا نا معاملہ۔ لیکن اللہ کے رسول نے سویرے علم علی ابن ابی طالب کے سپرد کیا، یعنی لیڈنگ پوزیشن پر علی ابن ابی طالب کو رکھا۔ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میری آنکھیں دکھتی، تو سرکار نے اپنے لعاب دہن ذرا سے لگا دیے اور ان کی آنکھیں اللہ نے درست فرما دی۔ اب حضرت علی تلوار لے کے بڑھے اور انہوں نے مرحب کو قتل کیا۔ کہتا ہے مرحب کو قتل کر کے بڑھا جب وہ شیر رب، در بند کر کے قلعے کا بھاگی سپاہ سب، اکھڑا وہ یوں گراں تھا جو در سنگ سخت سے، بھاری پتھر سے زیادہ بھاری تھا وہ در۔ اس کی تو بڑی تفصیلات ہیں۔ ان کو اکھاڑ دیا تھا۔ در خیبر، قلعہ خیبر کے دروازے کو حضرت علی نے ایسے اکھاڑ دیا تھا جس طرح توڑ لے کوئی پتا درخت سے۔ نرغے میں 3 دن سے ہے مشکل کشا کا لال۔ اب وہاں سے پھر کربلا میں آ گئیں۔ یہ تسلسل بیان دیکھیے، اور جناب زینب کی تقریر بچوں سے مستقل چل رہی۔ نرغے میں 3 دن سے ہے مشکل کشا کا لال، اماں کا باغ ہوتا ہے جنگل میں پائے مال، پوچھا نہ یہ کہ کھولے ہیں کیوں تم نے سر کے بال۔ ابھی میں نے کچھ دیر پہلے آپ سے بتایا تھا نا کہ بال سر کے کھولنے کا کیا مطلب ہے۔ میں لٹ رہی ہوں اور تمہیں منصب کا ہے خیال، غمخوار تم میرے ہو نہ عاشق امام کے، معلوم ہو گیا مجھے طالب ہو نام کے۔ بچوں کو انہوں نے تقریباً تانا دیا کہ میں جو اظہار غم کر رہی ہوں، میں جو بدحواس ہوں، مجھ پر جو مصیبت پڑی ہوئی اس کا بالکل تمہیں خیال نہیں، نہ تم میرے غمخوار ہو اور نہ امام حسین کے عاشق ہو، بلکہ تم نام، جاہ، مرتبہ اور عزت کے طالب ہو۔ اب دیکھیے، اب پھر بیان واقعہ، ہاتھوں کو جوڑ جوڑ کے بولے وہ لالا فام، غصے کو آپ تھام لیں اے خواہر امام۔ اب یہاں پر چونکہ امام حسین کی بہن جناب زینب ہیں تو اماں نہیں کہا ہے، وہ جس منصب سے گفتگو کر رہی ہیں وہ امام حسین کی بہن کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں، علی بن ابی طالب کی بیٹی ہیں، اس لیے عفو کے طلب میں، معافی مانگنے میں بھی خطاب کا وہ اعلیٰ انداز رکھا ہے۔ یہاں پر وہ کسی ترکیب سے والدہ گرامی کہہ سکتے تھے، لیکن نہیں، غصے کو آپ تھام لیں خواہر امام، واللہ کیا مجال جو لیں اب علم کا نام، کھل جائے گا لڑیں گے جو یہ با وفا غلام، فوجیں بھگا کے گنج شہیداں میں سوئیں گے، تب قدر ہوگی آپ کو جب ہم نہ ہوئیں گے۔ بچوں نے معذرت کی، اپنی طرف سے اپنا موقف پیش کیا، اور اس کے بعد یہ بھی کہا کہ ہم کیا کریں گے، اور آخر میں اپنی شہادت کی خبر بھی دے دی ماں کو۔ تب قدر ہوگی آپ کو جب، ابھی تو آپ تانے دے رہی تھی کہ تو ہمارے عاشق نہیں، ہمارے غمخوار نہیں اور امام کے عاشق نہیں، اس کا جواب آپ دیکھیں کس قدر نفسیاتی انداز ہے۔ آگے دیکھیے، بس کہہ کے یہ ہٹے جو سعادت نشاں پہ سر، چھاتی بھرائی ماں نے کہا تھام کر جگر، دیتے ہو اپنے مرنے کی پیارو مجھے خبر، ٹھہرو ذرا بلائے تو لے لے یہ نوحہ گر، کیا صدقے جاؤں ماں کی نصیحت بری لگی، بچوں یہ کیا کہا کہ جگر پر چھری لگی۔ ظاہر سی بات ہے اگر کوئی بیٹا اور 2 بیٹے
اپنی ماں سے بتائیں کہ ہم مرنے کو جا رہے ہیں، تو ماں کی حیثیت سے ذرا سوچیے کہ ماں پر کیا گزرے گی۔ زینب کے پاس آ کے یہ بولے شہ زمن، اب امام حسین، کینوس تھوڑا وسیع ہوتا ہے، امام حسین تشریف لاتے، کیوں تم نے دونوں بیٹوں کی باتیں سنی بہن؟ شیروں کے شیر، عاقل و جرار و صف شکن۔ زینب وحید عصر ہیں یہ دونوں گل بدن، اب ماموں تعریف کر رہے ہیں، یہ شیروں کے شیر ہیں، عاقل ہیں، جرار ہیں، صف شکن ہیں، صفوں میں تہلکہ مچا دینے والے، یوں دیکھنے کو سب میں بزرگوں کے طور ہیں، تیور ہے ان کے اور ارادے ہی اور ہیں۔ اب جو انداز ہیں ان کے، یہ سب تو وہ ہیں جو بزرگوں کے انداز ہوتے ہیں، تیور ہی ان کے اور ارادے ہی اور ہیں۔ 9-10 برس کے سن میں یہ جرأت، یہ ولولے، اب امام حسین کا بیان ہے یہ، 9-10 برس کے سن میں یہ جرأت، یہ ولولے، بچے کسی نے دیکھے ہیں ایسے بھی من چلے، اقبال کیوں کر ان کے نہ قدموں سے منہ ملے، کس گود میں بڑے ہوئے، کس دودھ سے پلے، بے شک یہ ورثہ دار جناب امیر ہیں، پر کیا کروں کہ دونوں کی عمریں صغیر ہیں۔ اب یہ وارث تو ہیں علی مرتضیٰ کے، بلند اقبال ہیں، سبب یہ ہے کہ بہت محترم گود میں پلے ہیں اور بہت ہی مقدس دودھ پیا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان کی عمریں بہت کم ہیں۔ اب یہ حضرت امام حسین کا بیان ہے، بہن سے مشورہ کر رہے ہیں، بہن سے باتیں کر رہے ہیں، اب تم جسے کہو اسے دیں فوج کا علم۔ اب بہن پر انہوں نے، چونکہ ان کے بچوں کا بھی قصہ ہے تو فیصلہ تم ہی کر دو، حضرت زینب خود فیصلہ فرمائیں کہ علم کسے دیا جائے، اب تم جسے کہو اسے دیں فوج کا علم، کی عرض جو صلاح شہ آسماں ہاشم۔ فرمایا جب سے اٹھ گئیں زہرائے باکرم، اب امام حسین انہوں نے کہا، جناب زینب نے کہا کہ جو شہ آسماں ہاشم یعنی امام حسین کی صلاح ہو، جو مشورہ ہو، ہم اس پر ساتھ کہتے ہیں، ساتھ کرتے ہیں۔ فرمایا جب سے اٹھ گئیں زہرائے باکرم، امام حسین نے فرمایا کہ جب سے ہماری والدہ جناب سیدہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا اٹھی ہیں، تشریف لے گئی ہیں، ان کی رحلت ہوئی ہے، اس دن سے تم کو ماں کی جگہ جانتے ہیں ہم، مالک ہو تم، بزرگ کوئی ہو کہ خرد ہو، جو بڑا ہو چھوٹا ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، مالک تو تم ہی ہو، مرتبہ تو تمہارا ہی، جس کو کہو اسی کو یہ عہدہ سپرد ہو۔ اب تم کہو نا، بتاؤ تو صحیح، جس کو تم کہہ دو گی، یہ حضرت امام حسین جناب زینب سے فرما رہے ہیں، اسی کو یہ عہدہ سپرد کر دیا جائے گا۔ بولی بہن کہ آپ بھی تو لیں کسی کا نام، اب امام حسین سے کے سامنے جناب زینب نے لب کھولے ہیں، تو یہ نہیں کہا کہ فلاں کو بنا دیجئے، یہ کہا کہ آپ بھی کسی کا نام لیں، ہے کس طرف توجہ ہے سردار خاص و عام، پہلے آپ یہ فرمائیں کہ آپ کی توجہ کس طرف، آپ کی توجہ کس طرف ہے، گھر میں مجھ سے پوچھتے ہیں شہ آسماں مقام، اور اگر آپ مجھ سے ہی پوچھتے ہیں تو قرآن کے بعد ہے تو ہے بس آپ کا کلام، یعنی آپ کی زبان مقدس سے نکلا ہوا لفظ میرے لیے تو قرآن کے بعد سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ آپ وہی کہتے ہیں جو آپ کے نانا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے، اور ان کا ایک ایک ارشاد بعد قرآن سب سے عظیم و رحم۔ اب بیت اس کی عجیب و غریب ہے، شوکت میں، قد میں، شان میں ہمسر کوئی نہیں، عباس نامدار سے بہتر کوئی نہیں، اپنے بھائی جناب عباس ابن علی ابن ابی طالب کا نام لیا، اور اس اہتمام سے کہ نہ ان کے قد کا کوئی ہے، نہ ان کی شان کا کوئی ہے، نہ ان کی شوکت کا کوئی ہے، نہ ان سے برابری کا دعویٰ کرنے والا کوئی ہے، ان سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ اب ان کی بہتری کے جو کی تعریف ہو رہی ہے
کتنی صفتیں، کتنی عمدہ صفتیں بیان کی ہیں. دیکھیے، عاشق، غلام، خادم دیرینہ، جانثار، فرزند، بھائی، زینت پہلو، وفا شعار، راحت رساں، مطیع، نمودار، نامدار. راحت رساں، مطیع، نمودار، نامدار، جرار، یادگار پدر، فخر روزگار. صفدر ہے، شیر دل ہے، بہادر ہے، نیک ہے، بے مثل سینکڑوں میں، ہزاروں میں ایک ہے. اب یہ حضرت عباس کی صفت ہے. وہ اپنے آپ کو امام حسین کا بھائی نہیں کہتے تھے، اور امام حسین کو اپنا بھائی نہیں کہتے تھے، ہمیشہ آقا کہتے تھے. اس لیے غلام کا استعمال کیا. جان و دل سے فدا تھے، اس لیے عاشق کا استعمال کیا. ہر وقت خدمت امام میں رہتے تھے، اس لیے خادم دیرینہ کہا. جان تو نثار کرنے کو ہی کربلا میں آئے تھے اور ہر وقت رہتے تھے، اس لیے جان نثار کہا. بیٹے کی طرح تھے، اس لیے فرزند کہا. بھائی تو تھے ہی، زینت پہلو، برابری میں رہتے تھے. وفا شعر اور وفاداری میں تو ان کا مرتبہ یہ ہے کہ انہیں شہنشاہ وفا کہا جاتا ہے. راحت رساں، راحت پہنچانے والے، مطیع، فرما بردار، نمودار، روشن، نامدار، بلند مرتبہ، جرار، بہادر، یادگار پدر، ظاہر سی بات ہے باپ کی یادگار، فخر روزگار، اور ایسا کہ زمانہ جس پر فخر کرے. صفدر ہے، صفوں کو پھاڑ دینے والا ہے. شیر دل ہے، بہادر ہے، نیک ہے، بے مثل سینکڑوں میں، ہزاروں میں ایک ہے. اب جب ان کو دے دیا تب اس کے بعد حضرت عباس تشریف لاتے ہیں. رکھ کر علم پہ ہاتھ جھکا وہ فلک وقار، ہمشیر کے قدم پر ملا منہ بہ افتخار. زینب بلائیں لے کے یہ بولی کہ میں نثار، عباس فاطمہ کی کمائی سے ہوشیار. یعنی عباس سب سے جو قیمتی چیز ہے وہ امام حسین اور ان کی جان ہے. عباس فاطمہ کی کمائی سے ہوشیار. ہو جائے آج صلح کی صورت تو کل چلو، ان آفتوں سے بھائی کو لے کر نکل چلو. بہن کیا چاہتی ہے؟ بہن تو بھائی کی جان کی حفاظت چاہتی ہے، جان کی امان چاہتی ہے، اور بھائی کی عزت اور ناموس کو اور بلند کرنا چاہتی ہے. اس کا اظہار کیسا شاندار اس بند میں انیس نے کیا ہے جناب زینب کی زبان سے. کی عرض اب حضرت عباس فرماتے ہیں، کی عرض میرے جسم پا جس وقت تک ہے سر، ممکن نہیں ہے یہ کہ بڑھے فوج بد گوہر. تیغیں کھینچیں جو لاکھ تو سینہ کروں سپر، دیکھیں اٹھا کے آنکھ یہ کیا تاب کیا جگر. ساونت ہیں پسر اسد ذوالجلال کے، گر شیر ہو تو پھینک دیں آنکھیں نکال کے. کیا قیامت کا بندے اس میں. اب کون ہیں ہم اسد ذوالجلال یعنی شیر خدا جنہیں حضرت علی بن ابی طالب کے بیٹے ہیں، اور ساونت ہیں، بہت بہادر ہیں. اور ایسے بہادر ہیں کہ اگر شیر سامنے ہو تو اس کی آنکھیں نکال کے پھینک دیں. جب تک ہمارے سر جسم پر سر موجود ہے اس وقت تک کوئی ہمارے بھائی کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتا. امام حسین محفوظ ہیں. اور منہ کر کے سوئے قبر علی پھر کیا خطاب. حضرت عباس نجف کی طرف، اپنے والد کی قبر کی طرف چہرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں ذرے کو آج کر دیا مولا نے آفتاب، یہ عرض خاکسار کی ہے یا ابو تراب، آقا کے آگے میں ہوں شہادت سے کامیاب. یعنی ہے امام حسین پر فدا ہو جاؤں، سر تن سے ابن فاطمہ کے روبرو گرے، شبیر کے پسینے پر میرا لہو گرے. یہ سن کے آئی زوجہ عباس نامور. اب ایک کردار اور داخل ہوتا ہے، حضرت عباس کی بیوی. یہ سن کے آئی زوجہ عباس نامور، شوہر کی سمت پہلے کنکھیوں سے کی نظر. اب دیکھیں ہندوستانی یہ طریقے اظہار محبت ہے کہ وہاں موجود ہیں لوگ تو زوجہ بیوی اپنے شوہر کو براہ راست نہیں دیکھی، جبکہ رشتے میں جو بڑے ہیں جیٹھ اور
بڑی نند کھڑی ہیں اگر، تو کوئی مطلب ہی نہیں دیکھنے کا. اس لیے یہاں پر اس نزاکت کو ہی بیان کیا. پس منظر تو عرب کا ہے، لیکن بیان جو کر رہا ہے وہ ہندوستانی ہے، اور ہندوستانی رسم و رواج اور ریت اور یہ سب چیزیں اس کے پیش نظر. تو پہلے تو اس نے کنکھیوں شوہر کو دیکھ لیا، لیکن چونکہ مرکز میں تو امام حسین علیہ السلام ہیں، لی سبت مصطفیٰ کی بلائیں بچشم تر. پھر اس نے امام حسین کی بلائیں لی، اور زینب کے گرد پھر کے یہ بولی وہ نوحہ گر. فیض آپ کا ہے اور تصدق امام کا، عزت بڑھی کنیز کی رتبہ غلام کا. میری بھی عزت بڑھ گئی، اس لیے کہ میں بھی تو عباس کی بیوی ہوں، اور عباس کا مرتبہ تو بلند ہوا ہی کہ وہ غلام امام حسین.